بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی، اسرا سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ وہ یعنی وہ مسجد اقصی، بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے آس پاس کو، اس کے آس پاس یا اس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں، اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ بعض نے بنی اسرائیل لکھا، بعض نے اسراء لکھا، اور اسراء سورہ کا نام جو ہے یہ زیادہ مستحسن ہے اور زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت کا جو نام ہوتا ہے وہ سورت کے اندر پایا جانے والا نام یا پائے جانے والے واقعے کے مطابق سورت کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن ایسا واقعہ جو سورت کے اندر ہو جو کسی اور سورت میں نہ ہو، یا ایسا نام جو سورت کے اندر ہو لیکن کسی اور سورت میں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نام جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے۔ اب بعض نے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا، لیکن بنی اسرائیل تو کئی صورتوں میں یہ بنی اسرائیل کا لفظ جو ہے یہ گزرا ہے، تو اس اعتبار سے اب اس کی دوسری آیت میں بنی اسرائیل اگر آ گیا ہے تو پھر ایک تو اسی صورت میں جا بجا آیا ہے اور مقامات پر بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی صورتوں میں بنی اسرائیل آیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام بنی اسرائیل رکھنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس کا نام سورۃ الاسراء یہ زیادہ موزوں ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی اس کا ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، اور جبریل امی نے آ کے اللہ کا پیغام سنایا، وہاں سے سفر کا آغاز ہوا، اور یہ سفر جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا سفر جو کہ براق پہ سفر کیا گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا سفر جو کہ نورانی سیڑھی پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، یہ مسجد اقصی سے آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور اس سفر میں جبریل امی سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہے۔
تیسرا سفر جو ہے یہ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں تک، یہ 3 سفر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، اگر وہ واقعہ ذکر کیا جائے تو کئی اسباق جو ہیں وہ صرف اسی واقعے پر مشتمل ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 30 معراجیں ہوئیں، جن میں سے 29 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراجیں یعنی خواب کی معراجیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ ایک معراج جسمانی ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اور بعض نے لکھا کہ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ نے سفر کیا، وہاں پہ پھر کچھ قیام بھی فرمایا، یعنی قیام سے مراد حضرات انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں وہاں پہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، حضور کی اقتداء میں حضرات انبیاء نے نماز ادا کی، اور پھر وعظ فرمائے حضرات انبیاء نے، اور خصوصی خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آسمانوں کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا، اور ہر آسمان پہ ایک ایک نبی کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی گئی، اور پھر آسمانوں کے مشاہدات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ اور اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر کی پرواز اور بلندی کی پرواز جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کا جو وقت ہے، جو سال ہیں، اس اعتبار سے مورخین محققین لکھتے ہیں کہ یا تو 18 سال یا 28 سال کا یہ سفر تھا، یا 18 سال یا 28 سال کا یہ سفر تھا، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کی آن میں، یعنی گھر سے روانہ بھی ہوئے، یہ سارا سفر طے بھی کیا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب میں واپس گھر آیا ابھی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا اور پانی بھی چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو وہیں پہ جو ہے وہ ٹھہرا دیا، دنیا کا نظام۔ اس کو یار کوئی نہیں، سائلنٹ بھی کوئی نہیں کیا، حد ہو گئی ہے، فلائٹ اسٹارٹ کرو۔ تو دنیا کا نظام جو ہے وہیں پہ اللہ رب العزت نے ٹھہرا دیا، توقف ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھڑیاں اور وقت جو ہے وہ بدستور چل رہا ہے۔ لیکن اتنے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیر فرمائی، سیر فرمانے کے بعد پھر حضور تشریف لائے، اور دنیا کے اعتبار سے وہیں سے دوبارہ وقت شروع ہو گیا۔ اور پھر مسجد حرام سے اس لیے فرمایا نا لیلم بعبدہ لیلن، یہ لیلن کا معنی جو ہے صرف رات نہیں ہے، یہ جو لام دو زبر لن، یہ تنوین جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، جی رات کے تھوڑے سے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے۔ اور اس آیت کریمہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے، اور 27ویں پارے میں
سورہ نجم میں یہ آسمانی سفر کا ذکر، معراج آسمانی کا ذکر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور کچھ پھر مزید واقعات جو ہیں یہ احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا رکھا، یہ برکت سے مراد کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد حضرات انبیاء کی قبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رب العزت ان قبروں کی وجہ سے یہ فرما رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، تاکہ لوگ تاکہ ہم دکھائیں لوگوں کو اپنی نشانیاں۔ تو حضرات انبیاء کی قبریں جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ انہ سمیع البصیر، بے شک وہ سنتا جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وجعلناہ، اور بنایا ہم نے اس کو ہدن، سراپا ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا، کہ نہ بناؤ، من دونی وکیلا، تم میرے سوا کوئی بھی کارساز، کوئی ذمہ دار، کوئی کارساز میرے سوا تم نہ بناؤ، یعنی بتوں کو اپنا کارساز نہ بناؤ، اللہ رب العزت کی ذات ہی کارساز ہے۔ اور یہاں پہ یہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور کی معراج کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کا ذکر فرمایا، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کی خواہش ظاہر کی، اور جب ہم کلام ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی، خود تمنا کی کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی، خود خواہش ظاہر کی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات بابرکات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور نے بذات خود خواہش نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے لیے لے گیا۔ اسرا کا معنی ہے سیر کرائی، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سیر کی حضور نے، جی سیر کرائی اور کی میں بہت فرق ہے۔ یہ کہا جائے کہ سیر کی، اس کا مطلب ہے کہ خود ہی ارادہ تھا، دل تھا سیر کرنے کا، اس وجہ سے سیر کی۔ جب یہ کہا جائے کہ ہم نے سیر کروائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لے کے گیا ہے وہی خواہش رکھتا ہے کہ حضور کو میرے پاس جو ہے ملاقات کے لیے لایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی حضور کو ملاقات کے لیے چنا اور خود ہی حضور کو بلایا اپنی بارگاہ میں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی قرآن پاک، یہ قرآن پاک بھی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکبارگی آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، اور جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی یہ بھی رمضان المبارک میں ہی اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجی۔ جتنے بھی، یہاں پہ یہ نکتے والی بات ہے، جتنے بھی صحیفے اور جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ساری کی ساری رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے۔
تو یعنی رمضان شریف کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے، اور فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے اس میں ہدایت ہے تاکہ بنی اسرائیل اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریہ اولاد، ذریت یعنی اے اولاد یا اے وہ اولاد، من حملنا جو سوار کی ہم نے، جن کو سوار کیا ہم نے، مع نوح کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک تھے یعنی نوح علیہ السلام تھے عبدا شکورا، بندے شکر کرنے والے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کے بارے میں آپ نے پیچھے بھی بارہا سنا ہے۔ یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو 5 بیٹے، نوح علیہ السلام کے کل 5 بیٹے تھے، ایک جوانی میں پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہی نہیں کیا، وہ بدبخت ہی رہا، کفر پر ہی مرا۔ 3 جو ہیں وہ مومن رہے، اور ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں سوار کیا۔ اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں کچھ اور مومن جو ہے نا وہ بھی سوار ہوئے، لیکن ان کی آگے ان میں سے کسی کی بھی نسلیں آگے نہیں چلی، سوائے نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ پھر آگے چلی ہیں۔ یعنی پہلے باپ ہمارے جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے باپ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ ان کی اولاد سے پھر آگے اولادیں جو ہیں نا وہ چلی ہیں۔ اور یہ حام، سام اور یافس ان کے نام تھے نا، ان تینوں کے، ان کی اولادیں آگے چلی ہیں۔ اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام بندے تھے کون سے؟ شکر کرنے والے۔ اور نوح علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ ہم تو کتنے بدبخت ہیں نا کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، پانی پیتے ہوئے بھی پتہ نہیں بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، بعض اوقات نہیں یاد رہتی، اور بعد میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ بسم اللہ بیٹا بسم اللہ پڑھا کرو، بعض اوقات نہیں یاد رہتی تو بچے یاد کرواتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، گو کہ پڑھی ہو، لیکن بچے جو ہیں نا وہ پھر بتاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ البتہ میں ویسے بات کر رہا ہوں، جنرلی بات، کہ ہم نہ جانے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی پورا کھا پی کے اور رج پج کے جی بعد میں بھی ہم پتہ نہیں دعا بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں بجا لاتے۔ لیکن نوح علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہر لقمے کے بعد یہ اللہ کا شکر بجا لاتے تھے، ہر لقمے کے بعد کھانا کھاتے تھے تو ہر لقمے کے بعد شکر بجا لاتے، اور کہا کرتے اللہم اطعمنی، اے اللہ تو نے مجھے کھلایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا، اور پھر اگر تو نہ کھلاتا تو پھر جو ہے کسی کی کیا مجال تھی کہ کوئی مجھے کھلاتا۔ اور پھر جب پانی پیتے تو اس وقت ہر گھونٹ کے بعد
اللہم اسقینی، اے اللہ تو نے مجھے پلایا، اگر تو نہ مجھے پلاتا تو کس کی کیا مجال تھی کہ کوئی مجھے پلاتا. ٹھیک ہے. ہر گھونٹ کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا شکر بجا لایا کرتے تھے. جب کپڑا پہنتے تو کپڑا پہننے کے بعد دعا کرتے کہ تو نے مجھے پہنایا، تو نہ پہناتا تو نہ جانے کون مجھے پہناتا جی، یا کس کی کیا مجال تھی کہ کوئی مجھے پہناتا. تو یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ وصف جو ہے یہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا، عبدًا شکورا. وقضینا الی بنی اسرائیل، اور فیصلہ کیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن فی الارض، کہ ضرور تم فساد مچاؤ گے، فساد بپا کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، دو مرتبہ تم ضرور فساد کرو گے. اس بات کا فیصلہ کتاب میں کر دیا گیا. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بہت بڑا غرور کرو گے، ضرور تم بہت بڑا غرور کرو گے. یعنی بنی اسرائیل نے اور تو نافرمانیاں اور بدبختیاں تو بہت زیادہ کی ہیں، اللہ رب العزت کی حکم عدولیاں تو، بے حکمیاں تو بہت زیادہ کی ہیں نا جی بنی اسرائیل نے، لیکن دو بدبختیاں اور دو بے حکمیاں جو ہیں وہ واضح ترین ہے. یعنی ایک تو بنی اسرائیل بہت زیادہ بھٹک چکی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان پر فرعون کو مسلط کیا، پھر فرعون سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. پھر وہاں سے وہ جب چلے تو دیکھا بچڑے کو پوجتے ہوئے، تو پھر آگے جا کے وہ خود سرکشی پہ اور شرک پہ مبتلا ہو گئے. تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ تم لوگوں نے دو گناہ جو ہیں یہ بہت بڑے کیے ہیں، جن کو کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. ذرا رکنا جی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آیا وعدہ، اولاہما، ان پر پہلا، بعثنا علیکم، بھیجا ہم نے ان پر، عباد لنا، اولی باسن، یعنی پہلی نافرمانی انہوں نے کی اور پھر اللہ رب العزت کا پہلا وعدہ جو ہے وہ آ گیا، تو ہم نے ان میں بھیجا اپنے ان پر، عباد لنا، اپنے عبادت کرنے والوں کو جی، عابد لوگوں کو، عبادت کرنے والوں کو ہم نے بھیجا. اولی باسن شدید، جو سخت لڑائی والے تھے، سخت لڑائی والے ہم نے سخت لڑائی والوں کو بھیجا. فجاسو خلال الدیار، تو چن چن کر پکڑا ان کو ان کے گھروں سے. وکان وعد مفعولا، اور تھا وعدہ پورا کیا ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر ایسے بندے بنی اسرائیل پر مسلط کیے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چاہنے والے جتنے بھی تھے جی، ان کو ہم نے مسلط کیا ان پر. انہوں نے ان کے گھروں سے ان کو نکالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے یہ پورا ہو کر رہتا ہے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر لوٹا دیا
ہم نے تم پر کرتا دوسری دفعہ علیہم ان لوگوں پر جی پھر ہم نے یعنی تمہارے سنبھل جانے کے بعد ہم نے تم پر پہلے جیسی عزت احترام عظمت انعامات جاؤ جلال وغیرہ جو ہے یہ لوٹا دیا. جی یعنی ان ظالم جابر بادشاہ کے تسلط سے بچا لیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور مدد کی ہم نے تمہاری بِأَمْوَالٍ مالوں کے ساتھ وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ساتھ. یعنی تمہیں پھر مال و متاع بھی بہت زیادہ دیا اور بیٹے بھی بڑے خوبصورت اور طاقتور بیٹے تمہیں عطا کیے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور بنایا ہم نے تم کو بہت بڑا خاندان. اکثرا یعنی بہت خاندان والا بنایا. یعنی ایک مرتبہ کفر سے چھٹکارے کے بعد پھر ہم نے تمہاری مدد کی, تمہیں مال و متاع بھی دیا, بیٹے بھی دیے اور تمہارے خاندان کو بھی ہم نے وسیع کیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم نیکی کرو تو وہ تمہیں اپنے ہی بھلے کے لیے کرو گے. اگر تم بھلائی کرو تو اپنے بھلائی کے لیے اپنے بھلے کے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم گناہ کرو فَلَهَا تو وہ بھی اپنی جان کے لیے ہے, وہ بھی اپنے لیے ہے. یعنی بھلائی کرو نیکی کرو تو وہ بھی اپنے لیے ہے, اس کا فائدہ تم جو ہے وہ یوں سمجھو کہ جناب علی تم کوئی بھلائی کرے اور اس کا فائدہ تمہیں دے, نہیں. بھلائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہے, اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا. اگر تم گناہ کرو گے برائی کرو گے تو اس کا بھی نقصان تم اپنے ہی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب آیا وعدہ آخرت کا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ البتہ برا کرتے تھے, برا سلوک کریں گے وجوہکم تمہارے چہروں کے ساتھ, یعنی بگاڑ دیں گے, یا برا کریں گے تمہارے چہروں کے ساتھ یعنی تمہارا چہرہ بگاڑ دیں گے. جی یعنی یہ بعد کی ان کی نافرمانی, دوسری نافرمانی جو ہے یہ جب بیت المقدس میں یہ بنی اسرائیل تھے اور وہاں پہ پھر بادشاہ جو تھا ان پر مسلط ہوا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ اور ان پر پھر یعنی بڑی صدیاں انہوں نے وہاں پہ پھر وقت گزارا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع بھی دیا, بیٹے بھی دیے اور بہت عیش و عشرت سارا کچھ ہونے کے بعد پھر وہاں پہ جو تھا بخت نصر مجوسی کافر یہ وہ مسلط ہوا, اس نے ان پر حملہ کیا اور بیت المقدس سے ان کو نکال کے تو پھر وہاں پہ بیت المقدس کی بھی بے حرمتی کی. جی ہیکل سلیمانی جو تھا وہاں پہ اس کی بے حرمتی کی, توڑ پھوڑ کی, قتل و غارت کی اس نے, جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. اور لیسو وجوہکم تمہارا چہرہ بگاڑ دیں گے.
یعنی اس نے اتنا جو ہے نا اتنی اذیتیں دی ان کو کہ ان کے چہرے جو ہیں نا وہ بگاڑ دیے اس نے۔ وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، اور داخل ہوں گے مسجد میں یعنی بیت المقدس میں، کما دخلوہ اول مرۃ، جیسے کہ قابض ہوئے تھے، داخل ہوئے تھے وہ پہلی مرتبہ، جیسے پہلے وہ داخل ہوئے تھے ایسے پھر وہ داخل ہوں گے۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور فنا کر دیں گے یا تباہ کر دیں گے جی، وَلْيُتَبِّرُوا برباد کر دیں گے، مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا قابو پا کر برباد کرنا، ٹھیک ہے۔ لہذا یعنی اس سے مراد یہ ہے اگر تم نیکی پر کاربند رہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا اجر دنیا میں عطا فرماتا ہے، لیکن اگر تم برائیوں پر اور نافرمانیوں پر اتر آؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی تمہارا کلا کما کر دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہونے کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے، وہ رحم کیوں ہوگا؟ یعنی وہ سارا وقت گزرنے کے بعد جو ہے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آ گیا، اب وہ یہودی جو ہیں یعنی سابقہ بنی اسرائیلی اور اس دور کے یہودی ہو گئے نا، تو فرمایا کہ اب ان قریب یا قریب ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اب رحم کیسے ہوگا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر پھر بھی تم سرکشی کرو تو ہم عذاب دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنائی ہے جہنم کافروں کے لیے حصیرہ، جیل خانہ۔ عسیٰ ربکم اچھا، تو یہ جو ہے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے حضور کے زمانے میں پائے جانے والے یہودیوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب اگر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، لیکن اگر اب بھی تم نے سرکشی کی تو پھر کافروں کے لیے جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، جو کہ کافروں کے لیے جیل خانہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آگے قرآن پاک کا ذکر جو آیا اس سے یہ پتہ چلا کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں پائے جانے والے یہودیوں کو ہی یہاں سے ذکر ہے، انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للاتی ان کو، ہی اقوم وہ جو سیدھا رہے، اس کو ہدایت دیتا ہے جو سیدھا رہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، یعنی راہ راست پہ رہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور بشارت ہے مومنوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرۃ، آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا علیما، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت بڑا اجر لیکن مختص نہیں فرمایا، کتنا بڑا، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور کافروں کے لیے جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کے منکر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا کرتا ہے انسان یا طلب کرتا ہے انسان بالشر، شر کو، دعاء بالخیر، جیسے دعا کرتا ہے بھلائی کی. یعنی بعض اوقات آدمی برائی کی دعا کرتا ہے، جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے، بھلائی مانگتا ہے، ایسے ہی برائی کی دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قیدی تھا، وہ اپنی ازواج میں سے حضرت سودا بنت زمعہ کو عطا فرمایا یا حضرت عائشہ کو، اور عطا فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ قیدی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن وہ بھاگ گیا. جی حضور نے پوچھا کہ وہ قیدی کدھر ہے؟ کہا کہ جی وہ تو بھاگ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا، اے سودا یا پھر اے عائشہ، یعنی دونوں میں سے کسی کو بھی، جس کو بھی عطا کیا، تو فرمایا خدا تیرے ہاتھ کاٹ دے. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میری بد دعاؤں کو دعا میں تبدیل فرما دے. بعض اوقات بندہ بد دعا کرتا ہے جی، اور جیسے دعا کرتا ہے گڑ گڑا کے، ایسے وہ بد دعا کرتا ہے، لیکن بعد میں پھر پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ یہ میں بد دعا نہ کرتا، کاش کہ یہ میری بد دعا جو ہے یہ دعا میں تبدیل ہو جائے. تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فرمایا کہ انسان جلد باز ہے. جی اس وجہ سے ایسے کرتا ہے. بعض اوقات بندہ کو معمولی سا کوئی اونچ نیچ کوئی دیکھ لیتا ہے نا، تو فی الفور اس کا ریئیکشن اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور بندہ فی الفور کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بات، وہ گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی ہو. اس وجہ سے فرمایا کہ بد دعا بھی کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، اور بری دعا جو ہے یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت قبول فرما لے بری دعا کو. تو آگے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پس مٹایا ہم نے رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنا دیا دن کی نشانی کو دکھائی دینے والی. یعنی رات کی نشانی، اکثر کئی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں اندھیرے کی وجہ سے جو نظر نہیں آتی. تو فرمایا رات میں اگر نشانی نظر نہیں آتی تو دن ہم نے اس وجہ سے بنایا کہ نشانیاں جو ہیں وہ نظر آئیں اللہ رب العزت کی. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کا. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ علم حاصل کرو یا علم پاؤ گنتی کس کی، سالوں کی، اور حساب جانو. یعنی رات اور دن کی تبدیلی جو ہے وہ اسی وجہ سے، رات اور دن جب بدلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ایک دن گزر گیا. جی
پھر رات آ جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے دوسرا دن گزر گیا۔ تو اس طرح کرتے کرتے دنوں کا حساب، پھر مہینوں کا حساب، اور مہینے گزریں تو پھر سال، اور پھر اس طرح جب سال گزرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اتنے سال گزر گئے۔ تو یہ کئی علوم ایسے ہیں کہ جو ستاروں کے علوم ہیں، چاند کے علوم ہیں، جی دنوں راتوں سالوں کے عددی علوم ہیں، جی جو عدد پر مشتمل ہے، یہ باقاعدہ علم ہے جو حاصل کیے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْضِيلًا، اور ہر چیز کو جدا جدا ہم نے ظاہر کیا، یعنی ہر چیز کو اچھے طریقے سے جدا کیا یا ظاہر کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ چھپا دی ہے ہم نے اس کی قسمت، فی عنقی، اس کی گردن میں، یعنی ہر ایک کا نامہ اعمال جو ہے وہ گردن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے۔ جو بھی یعنی نامہ اعمال ہماری گردن میں ایسے لٹکا ہوا ہے۔ دائیں والے فرشتے جو ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں، جب نیکی کریں گے اسی نامہ اعمال میں جو ہماری گردن میں ہے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں۔ برائی والے وہ اسی نامہ اعمال کے بعد برائی لکھ دیتے ہیں۔ البتہ نامہ اعمال ہماری گردن میں، یہ توق جو ہے یہ ہماری گردن میں موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا۔ الزمناہ، ہم میں سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور آخری سانس تک یعنی مرنے تک یہ ہمارا نامہ اعمال جو کہ رجسٹر کی صورت میں تیار ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گردن میں ڈالا ہوا ہے، اور اب بظاہر نظر تو نہیں آتا، لیکن اب یہ اس کو لکھتے لکھتے وہ اتنا جو ہے نا وہ طویل ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے گردن کمر مڑنا شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ اس نامہ اعمال کا وزن اتنا جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر اسی نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ظاہر فرما دے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہر ایک کا نامہ اعمال اس کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو، اور فرمائے گا کہ اب خود ہی اس کا جائزہ لو، خود ہی دیکھو کہ کوئی اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی ہے، کہ تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہو، کوئی نیکی تم نے کی ہو لیکن درج نہ کی گئی ہو۔ جی یہ انسانوں سے تو فرق لگ سکتا ہے، اللہ کے مقرب فرشتوں سے ایسا کوئی فرق نہیں لگ سکتا، جن کی ڈیوٹی یہی ہے اس بندے کی اچھائیاں اور برائیاں لکھنی ہے، بس جو بھی وہ عمل کرے وہ نوٹ کر لو، لکھ لو۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ہے کہ
اور ہم نکالیں گے اس کو یوم القیامت، قیامت کے دن، وہ ہمارا نامہ اعمال، ہمارا رجسٹر جو لکھا گیا ہے، جو ہماری گردن میں موجود ہے، وہ پھر اللہ رب العزت مرنے کے بعد محفوظ کر لیتا ہے، اور وہی نامہ اعمال پھر اس کو فرمایا کہ قیامت کے دن ہم وہ اس کو نکالیں گے کتاباً لکھا ہوا، یلقاہ منشورا، تو پائے گا وہ اس کو کھلا ہوا۔ ٹھیک ہے، انسان پھر اس نامہ اعمال کو، اس کتاب کو، اس رجسٹر کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہ یہ سارے اعمال جو دنیا میں کرتا رہا ہوں، یہ سارے ادھر درج ہیں، لکھے ہوئے۔ یعنی اللہ رب العزت پھر انسان کو وہ دکھائے گا۔ دکھانے میں مصلحت کیا ہے؟ تاکہ وہ یہ نہ کہہ پائے کہ میں نے تو کوئی ایسا برا عمل کیا ہی نہیں ہے جس کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ یہ وہی توق ہے، یہ وہی رجسٹر ہے جو میرا ہی نامہ اعمال ہے، میرے ہی گلے میں یہ ڈالا گیا تھا، آج یہ منظر عام پہ آیا ہے، تو یہ سارے جو ہے نا، یہ تو میں نے عمل کیے ہوئے ہیں، تو دنیا کے لمحات اس کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ جس برائی میں وہ شریک ہوا، وہ سارا کچھ اس کو یاد آ جائے گا، اور وہ کہے گا اس کا ایک ایک حرف جو ہے یہ درست ہے۔ اقرا کتابک، اب یہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس کو دے کے کہا جائے گا اقرا کتاب، پڑھ لے نامہ اعمال اپنا لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم، کافی ہے، کافی ہے اپنی ذات کے لیے آج کے دن، تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی اپنا نامہ اعمال پڑھنے کے لیے تو آج کے دن خود ہی کافی ہے، تو خود پڑھ لے اس کو۔ علیہ کا حسیبہ، کہ تم پر ہے حساب، تم پر حساب ہے، یعنی حساب تم پر آج کے دن میں یہ کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کو قبول کیا پس اسی کے لیے ہدایت ہے، لنفسہ، اس کی اپنی ذات کے لیے، یعنی جو راہ پر آیا بس اپنے ہی، لنفسی، اپنی ذات کے لیے وہ ہدایت پر آیا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا پس گمراہی بھی اپنے پر ہی ہے، علیہا، پس جو بہکا یا جو گمراہ ہوا وہ بھی اپنی وجہ سے یا اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی کسی دوسرے کا، جی کسی دوسرے کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں کہتے ہیں نا یہ فلاں کام کر لو تو دیکھی جائے گی، قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی نا، جی۔ یا دنیا میں کوئی کہتا یار یہ کام کر لو، پڑے گئے تو میں آواں نا یار، میں آواں، کوئی ایسی گل نہیں۔ ادھر یہ کام نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا،
اور نہیں تھے ہم معذبین عذاب دینے والے حتیٰ نبعث رسولا یہاں تک کہ بھیجے ہم نے رسول. ٹھیک ہے، یعنی یہ عذاب ایسے ہی نہیں ہم نے دے دیا کہ تمہیں کسی نے کوئی تبلیغ نہیں کی، کسی نے کوئی راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کوئی تمہیں سمجھایا نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں بتایا، یہ فرق نہیں بتایا کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کسی نے فرق نہیں کیا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں رسول بھیجا اور رسولوں نے یہ ساری باتیں ان تک پہنچائی ہیں. جی اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں کے ذریعہ سے یا صحیفوں کے ذریعہ سے، جی تو کوئی یہ بہانہ نہیں لگا سکتا کہ جی ہم تک تو کسی نے جو ہے نا یہ ساری باتیں تو ہمیں بتائی کوئی نہیں کسی نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب مقرر کیا ہے محض اس وجہ سے کہ تم تک ہمارا پیغام جو ہے وہ تو پہنچا ہے. حتیٰ نبعث رسولا، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تمہاری طرف، لیکن پھر تم کیوں بھٹکے رہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا، اور جب ارادہ کیا ہم نے کہ ہم ہلاک کریں قریۃً کسی بستی کو، امرنا اپنے حکم کے ساتھ، یعنی حکم کون سا؟ ایمان کا حکم دیتے ہوئے. مترفیہا ففسقوا فیہا، تو ہم ان کے سرداروں کو، یعنی ایمان کا حکم دیتے ہیں ہم ان کے سرداروں کو، ففسقوا فیہا، تو وہ پس نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس کی، فحق علیہ القول، یعنی سرداروں کو ہم پیغام جو ہے حق کا یہ پہنچاتے ہیں. اب سرداروں کا کام بنتا ہے کہ وہ ان کے ماتحت، ان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے قبیلے والے جن کے یہ سردار ہیں، ان تک وہ پیغام پہنچائیں. لیکن وہ خود بھی نافرمان رہے اور ان کی قوم جو ہے، ان کے لوگ وہ بھی نافرمان رہے. فحق علیہ القول، پس ثابت ہو جاتا ہے، یعنی حق ہو جاتا ہے، یعنی ثابت ہو جاتا ہے اس پر قول، فیصلہ. فدمرناہا تدمیرا، پس ہلاک کیا ہم نے اس کو ہلاک کرنا، یا تباہ کیا ہم نے اس کو تباہ کرنا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے من القرون، بستیوں کو، یا اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو، من بعد نوح کے بعد. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تمہارا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرہ خبردار ہے. یعنی اللہ رب العزت کافی ہے خبردار، یا اللہ رب العزت تم اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے.
خبر رکھنے والا ہے، بصیرہ دیکھنے والا ہے، یعنی اس کی اللہ رب العزت سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی اللہ رب العزت کے لیے مخفی نہیں ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو یہ چاہتا ہے عاجلۃ جلدی، جو جلدی چاہتا ہے، عجلنا جلدی دیتے ہیں ہم، لہو اس کو، فیہا اس میں، جی ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جتنا ہم نے چاہا، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر بنایا ہم نے اس کے لیے جہنم کو، یعنی دنیا کی زندگی میں اگر کوئی یہ چاہے، وہ کفار کہا کرتے تھے نا عذاب، یار بار بار سنتے ہیں عذاب کے بارے میں، آ جائے نا عذاب، کب آنا ہے عذاب، جن کو پھر جلدی ہے عذاب کی، فرمایا کہ ہم ان کو جلدی دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو جلدی دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، ہر ان کے لیے پھر بنائی ہے ہم نے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، گرے گا اس میں مذمت کرنے والا، دھکے کھاتا ہوا، مذمومن یعنی مذمت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا گرے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، یعنی آخرت جس نے چاہی، جس نے چاہا کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، جی، اور آخرت کے لیے پھر وہ تگ و دو کرتا رہا، آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرتا رہا، وسعی لہا سعیا، محنت کی، کوشش کی اس کے لیے، وہو مومن، اور وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس یہی لوگ ہیں کہ ہو گئی ہے محنت اس کی مشکورا، قدر کی ہوئی، یعنی اس کی محنت کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، یا اس کی محنت کو اللہ رب العزت محنت کا پھل جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اس کی محنت ٹھکانے لگاتا ہے، مشکورا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، نمدو، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلاء وہؤلاء، اس جہان میں اور اس جہان میں، من عطاء ربک، تمہارے رب کی عطا سے، تمہارے رب کی عطا سے ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے عطا تمہارے رب کی محظورا، روکی ہوئی، یعنی تمہاری رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، یا اس عطا کا معنی بخشش بھی ہے، یعنی تمہارے رب کی بخشش کو
کوئی روک نہیں سکتا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، اور آخرت کے لیے، آخرت بڑی ہے، یا آخرت کا جہان جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ درجات، کئی طریقوں سے، کئی درجوں سے۔ وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور بہت بڑی ہے فضیلت یا بلندی۔ یعنی آخرت کا جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے اگر دیکھے تو ایک دن 50,000 سال کا ہے، تو وقت کے لحاظ سے بھی وہ آخرت کا وقت بہت بڑا ہے۔ اور آخرت جہاں پہ بپا ہونی ہے وہ جہاں اس دنیا کے لحاظ سے بہت بڑا ہے جی۔ اور اس لیے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، کئی درجوں کے لحاظ سے آخرت کا دن یا آخرت جو ہے یہ بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، یا نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ فتقعد مذموما مخذولا، پس نہ بیٹھے گا برائی کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن نہیں بیٹھ رہے گا مذموماً، مذمت کیا ہوا، برائی کیا ہوا، مخذولا، ذلیل کیا ہوا۔ بس قیامت کے دن فی الفور اس کا جو مشرک ہیں ان کا اور تو کوئی حساب و کتاب والا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا، بس وہ ہے ہی مشرک، ان کو سیدھا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہ انتظار کریں ہاں جی ہماری باری آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ فرما دیا تمہارے رب نے کہ تم عبادت کرو الا إِيَّاهُ، مگر اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس لیے کہ والدین کے ساتھ جو برتاؤ تم کرو گے کل کو، وہی برتاؤ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ یہ قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ تم نے اپنے والدین کی اگر نافرمانی کی ہے، اپنی اولاد کو تم نے جتنی بھی تربیت کی ہو تو امید نہ رکھو کہ تمہاری اولاد جو ہے نا، میں نے تو اپنے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کی ہے، پڑھائی ان کو بڑی اچھی دلوائی ہے جی، میری اولاد تو میری احسان مند رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ تم اگر نافرمان تھے اپنے والدین کے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ اما یبلغن عندک الکبر، اما یا تو یا یہ کہ یبلغن پہنچ جائیں، عندک الکبر پہنچ جائیں تمہارے پاس یا تمہاری موجودگی میں، کبارہ بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، تمہاری حیات میں، تمہاری موجودگی میں، وہ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی ایک فوت ہو گئے اور ایک بڑھاپے کو چلے گئے، والدہ فوت ہو گئی تو باپ بوڑھا ہو گیا، یا باپ پہلے فوت ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی،
یا دونوں کی عمروں میں بڑا فرق ہے، ایک پہلے بڑھاپے کو پہنچ گیا اور ایک ابھی بڑھاپے کو نہیں پہنچا، تو فرمایا کہ وہ ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، پس نہ کہو دونوں کو لہما اف، اف تک نہ کہو۔ اف سے مراد کیا؟ یعنی سخت لہجے میں بات نہ کرو، سخت لہجے میں نہ بولو ان کے سامنے۔ بعض اوقات اف کہنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی بات ایسی ناپسند آتی ہے کسی کی تو بندہ کہتا اف، یعنی اپنی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے بندہ۔ تو والدین کے لیے اگر اف بھی کہا تو یہ سراسر نافرمانی ہے۔ بعض اوقات والدین پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ بڑھاپے کے دور میں، بڑھاپے کے عالم میں بچوں والی حرکات بوڑھوں میں آ جاتی ہیں۔ جیسے بچہ کرتا ہے، جو بھی حرکت کرتا ہے نا، بڑھاپے کے بوڑھے ہو کے چونکہ کئی قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، برداشت کا مادہ ان میں رہتا نہیں ہے، تو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز، انہوں نے کوئی چیز مانگی دے کچھ دیا گیا، کوئی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اب انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو بیٹا جو ہے وہ چونکہ ماشاءاللہ ابھی جوان ہے اور نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، اس کے سامنے وہ سمجھتا ہے میری ہتک ہو گئی، میری بےزتی ہو گئی جی۔ تو یہ وہ تھا نا، ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو لے گیا تو ایک باغ میں، اور جا کے بیٹھے وہ بینچ پہ اور آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ تو وہ جو ہے نا بیٹا نہ، بوڑھے نے، والد نے جان بوجھ کے بیٹے سے پوچھا، وہ پرندہ بیٹھا تھا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ چڑیا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر گزری، یہ کیا ہے؟ چڑیا ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر باپ نے بطور امتحان باپ نے پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابا جی تمہیں اگے بھی دسیا ہے چڑیا ہے جی۔ اچھا، پھر پوچھا تمہیں سمجھ نہیں لگتی جی؟ اس نے کہا کہ ایک وقت تھا اسی باغ میں، اسی بینچ کے اوپر ہم بیٹھے تھے اور تم نے ایسے اشارہ کر کے اس چڑیا کی طرف کوئی 20 دفعہ پوچھا تو میں نے بار بار یہی بتایا، میری پیشانی پہ بل نہیں آئے، میں نے جھڑکا نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، آج میں نے پوچھا اور تم نے مجھے یہ کہہ دیا۔ تو مقصد یہ ہے، فرمایا یہ بہت نازک معاملہ ہے، والدین کو جھڑکنا مارنا جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، صرف اف تک بھی تم نہیں کہہ سکتے۔ ولا تنہرہما، نہ جھڑکو ان کو، وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان دونوں کے لیے قولا کریما، اچھی بات، تعظیم کے انداز میں، تعظیم کے لہجے میں جی، تعظیم کے پیرائے میں ان کے ساتھ بات کیا کرو۔ واخفض لہما جناح الذل، اور جھکا دے لہما ان دونوں کے لیے، جناح ذلی، نرمی کا بازو، عاجزی کا بازو جو ہے وہ ان کے لیے جھکا دے۔
جب بھی کوئی چیز پیش کرو تو ایسے دونوں ہاتھوں سے ان کو پیش کیا کرو. من الرحمتی، بازو نرمی کا بازو اور رحم کا، جی عاجزی کا اور نرم دلی کا. من الرحمتی وقل رب ارحمہما، اور کہو اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پہ. کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ پالا ان دونوں نے مجھے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے. جی انہوں نے میری پرورش جیسے کی، مجھے جیسے پالا، اس طرح تو ان پر رحم فرما. جی بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے، ابا موبائل لینا ہے. جی باہر دیکھتا ہے نا کہ جناب علی اپنا جو ہے وہ میرا دوست ہے تو اس نے 50,000 روپے کا موبائل لیا ہے. جی اور جائے گا، جا کے ضد کرے گا کہ میں بھی وہی لینا ہے، 50,000 والا موبائل لینا ہے. یہ نہیں پتا بھی ابا کس طرح محنت کر کے مشقت کر کے ہمارے لیے کما کے لاتا ہے. جی تو وہ جو ہے اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے نا، باہر سفر کو نکلیں تو بعض والدین، یعنی ظاہر ہے وہ بھی والدین ہی ہوں گے اپنی اولاد کے، اور ان کی اولاد گھروں میں ہے. اب ان کے باپ جو ہیں وہ محنت مزدوری مشقت جیسے کر رہے ہیں، بڑی بڑی بوریاں اٹھا کے، جی چند روپوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے محنت مشقت کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ شام کو ہمیں جو ہے نا وہ اتنی مزدوری ملے گی، اور کیا کیا وہ ان کے خواب ہیں ان کے ذہنوں میں کہ شام کو جانا ہے، بچوں کے لیے فروٹ بھی لے کے جانا ہے، راشن پانی آٹا بھی لے کے جانا ہے، فلاں چیز لے کے جانی ہے. جی وہ ان کی پرورش کے حوالے سے سوچتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں تو بیٹا کہے کہ جی میں موبائل بھی لینا ہے تو اتنے کا لینا ہے. جی میں نے وہ دیکھا نا کہ مطلب بعض جگہوں پہ وہ چھت ڈالنے والے، سخت گرمی ہے، ہو تو اس سخت گرمی میں آپ کسی لوہے کو ہاتھ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بٹی سے یہ نکلا ہے، اتنا سخت تپ رہا ہوتا ہے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے، ہماری یہ مزدوری ہے. وہ لوہے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں، محض اپنے بچوں کے لیے. اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچے اور یہی اولاد اپنے باپ کو یہ کہے کہ تو ساڑھے واسطے کیتا کہ ہے، جی یہ تو اس کو پتہ ہے نا جس نے اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ ان کو پالا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم اچھے کام کرو، صالحین، فإنہ، بے شک وہ، کان للأوابین غفورا، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. وآت ذی القربى حقہ، اور دو تم ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو اس کا حق. جی تمہارے رشتہ دار، تمہیں اگر اللہ نے مالا مال کیا ہے، تمہیں مال دیا ہے، اور تمہارے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا نا، تم سے سوال ہوگا کہ تمہارا وہ فلاں رشتہ دار، تمہیں میں نے مال دیا تھا تو تم نے فلاں رشتہ دار کو اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ تو فرمایا قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق تم پر باقیوں کی بنسبت زیادہ ہے. اسی وجہ سے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ذکر ہوا
والمساکین اور مسکینوں کو دو، وابن السبیل اور راہ گیروں کو، ولا تبذر تبذیرا اور نہ تم فضول خرچی کرو، فضول پیسوں کو نہ اڑاؤ، اس پیسے کو جس کا کوئی حق ہے اس کو دے دو تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، شیطانوں کے فضول خرچ کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ شیطان ناشکرا ہے، یہ یہاں پہ واحد ہے، پیچھے شیاطین تھا نا، شیطانوں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی یہ جو خصلت ہے فضول خرچی والا معاملہ جو ہے، یہ فضول خرچی گویا کہ شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ فرمایا کہ یہ جو فضول خرچ ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اعراض کرو نہ اعراض کرو یا منہ پھیرو ان سے، عنہم ابتغاء، ان سے جو انتظار کرتے ہیں اپنے رب کی رحمت کا، ان سے اگر تو منہ پھیرے یا اعراض کرے جو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، پس کہو ان کے لیے نرم بات کہو۔ یعنی اس کا مطلب جو ہے، یہ اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، جس کی تجھے امید ہے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان بات کہہ۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ والدین ہے، تو والدین کا حق ہے نا تم پر، تم ان کی خدمت کرو، ان پر خرچ کرو، ان کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کرو۔ لیکن اگر تم مالدار ہو تو پیسے کے ذریعہ سے ان کی خدمت کرو، اگر مالدار نہیں ہو، تم خود غریب ہو، تو پھر کم از کم اپنے کردار کے حوالے سے تم ان کی خدمت جو ہے وہ تو کر سکتے ہو نا۔ اگر مال ان پہ نہیں خرچ کر سکتے تو کم از کم اچھے لہجے میں، اچھے پیرائے میں ان سے بات جو ہے وہ تو کر سکتے ہو۔ اسی طرح تمہارے رشتہ دار جو کہ مستحق ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، مجبور ہیں، یا سائل تمہارے دروازے پہ آ جاتے ہیں، غریب مسکین آ جاتے ہیں اور وہ آگے تم سے سوال کرتے ہیں، تو فرمایا اگر مال تمہارے پاس ہے تو مال کے ذریعہ سے ان کی خدمت کرو، لیکن اگر مال نہیں ہے تو فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، کم از کم اچھے انداز میں ان سے بات تو کرو نا، ان کو دھتکارو نہیں جی، ان کو دھکے دے کے نہ نکالو، ان کو جھڑکو نہیں جی، کوئی بری بات ان سے جو ہے نا وہ نہ کہو۔ اگر تمہارے پاس، تمہارے پلے نہیں ہے جی، اور یا اس موقع پر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو کم از کم اچھے پیرائے میں ان سے بات تو کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ
یادہ کا مغلولۃ الی عنقی کا، اور نہ بناؤ اپنے ہاتھوں مغلولۃ، اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا، الی عنقی کا، اپنی گردن کی طرف۔ جی یعنی اپنے ہاتھوں کو یہ نہ سمجھو میرے ہاتھ بدے نے جناب علی تو میں تو کچھ کر نہ سکتا، جی اپنی گردن کی طرف یا گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھو۔ ولا تبسطا، پس کھول دو اس کو، اور نہ کھول دے اس کو کل البسطی، یعنی ہر قسم کا کھولنا، یعنی تمہارے پاس اگر مال اتنا ہے کہ فرمایا کہ اتنا نہ اس کو کھول دو کہ خود مجبور ہو کے بیٹھ جاؤ۔ فتقعد مذموما محسورا، پس بیٹھ جاؤ ملامت کیا ہوا، محسورا تنگی کیا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل اپنے ہاتھوں کو باندھ بھی نہ لو کہ جی بندے نے میرے ہاتھ تو میں کچھ دے ہی نہ سکتا، اور نہ ولا تبسطا کل الباسط، نہ اتنا مال کو کھول دو یا اپنے ہاتھوں کو کھول دو کہ جی خود مجبور ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی نامناسب ہے۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک تمہارا رب کھولتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اندازے کے ساتھ۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر لینے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ جو اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ہمارا